بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة
تو اب آ رہی ہے نا؟ جی سر. تو آج کے کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کی تفسیر پڑھنے والے ہیں. کل ہم نے اس آیت کا ترجمہ اور اس کے ورڈز انالیسس کر لیا تھا. آج دیکھیے آپ اس آیت کی تفسیر اور ایکسپلینیشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل سے جان سے مانتے تھے. ان کی ہر بات پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. ان پر جان چھڑکتے تھے، دل فدا کرتے تھے. وہ تھے جنہوں نے مکے میں اپنے ایمان کی بدولت بہت ظلم سہے تھے، تکلیفیں اٹھائی تھیں اور بہت کچھ برداشت کیا تھا، نقصان جھیلے تھے، اپنے عزیزوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو قربان کیا تھا. اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی ماؤں نے اپنے بچوں کو کٹتے اور جلتے ہوئے دیکھا تھا، معصوموں کو گرم ریت پہ گھسیٹے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور چٹائی میں لپیٹ کر سلگتے ہوئے دیکھا تھا اور دونوں ٹانگوں کے درمیان نیزہ مار کے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا. ان حالات میں بھی انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کری تھی، اپنے دین کو سب سے اوپر رکھا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو وہ آخری بات سمجھتے تھے. وہ آپس میں جھگڑتے نہیں تھے، ان میں فرقے نہیں تھے، وہ الگ الگ ناموں میں بٹے ہوئے نہیں تھے. انہوں نے اس ایمان کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے تھے، اپنا شہر چھوڑا تھا، ایک نئے شہر میں آ کر آباد ہوئے تھے. رسول اللہ ہی بس ان کا سب کچھ تھے اور پھر یہاں آ کر انہوں نے اسلام کی ایک ایک چیز کو اپنے دل سے لگایا تھا. ایک سسٹم، ایک اسلامک اسٹیٹ کو ڈیولپ کرنے میں اور ظلم کا خاتمہ کر کے عدل اور انصاف، سکون، چین، بھائی چارہ قائم کرنے میں اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا تھا. اور پھر ایک جماعت کی شکل میں، ایک گروپ کی شکل میں وہ لوگ دنیا کے سامنے اپنی پہچان کرواتے تھے. یہ ہیں اصل میں یا ایھا الذین آمنو کے اصل حقدار. ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ایمان تو پتہ نہیں کیسا ہے.
ڈرا ہوا، بزدل. ہمیں تو کوئی ایک بار بھی آنکھیں دکھا دے، زور سے بول دے، تو کئی دن تک تو ہماری آواز نہیں نکلتی. اور پھر یہ سورت سورہ مائدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں مدینے میں ہے، وہ بھی لاسٹ کی صورتوں میں سے ہے. شروع میں فرسٹ کلاس میں یہ بات آئی تھی نا کہ مدنی صورتوں کی بھی لاسٹ صورتوں میں سے ہے یہ صورت. اس وقت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں جزیرت العرب کی حد تک کامیاب ہو گئے تھے، ایک عدل و انصاف پر مبنی سسٹم کو اسٹیبلش کر چکے تھے، اور اسلام اور مسلمانوں کی ایک ڈائریکشن آپ طے کر چکے تھے، اور آپ نے مسلمانوں کو ایک طرز دکھا دیا تھا، ایک راستہ دکھا دیا تھا. تو نماز روزہ وغیرہ کر کے ہم یہ نہیں سمجھے کہ یہ پورا اسلام ہے، یہ تو مذہب ہے، یہ تو ریچولز ہے. اصل اسلام تو وہ ہے جو پوری دنیا کے بلکہ ہر جگہ کے سسٹم پر غالب آ جائے. اسی لیے بھیجا تھا نا اللہ کے رسول کو لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ سارے سسٹم پر غلبہ حاصل کر لیں. جہاں ہر چیز اسلامی ہو، اسلامی رنگ میں رنگی ہوئی، جہاں کوئی بھی انسان خود کو بادشاہ یا شہنشاہ نہیں سمجھے، وہ اپنے کو ہر چیز کا مالک نہیں سمجھے، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک جانشین، ایک خلیفہ، ایک وائس رائے سمجھے، اور اس کی ہی نمائندگی وہ اس دنیا میں کرے. جب جب جہاں جہاں اسلام اپنے اس مکمل نظام حیات کے ساتھ دنیا کے سامنے آیا ہے، تب تب وہاں کی برکتیں دنیا نے دیکھی ہیں. آج یہ سب باتیں، یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک خواب ہے، ایک ڈریم ہے، ایک کہانی ہے. اس لیے ہم یا ایھا الذین آمنو کے ٹھیک ٹھیک مطلب کو نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہی اپنے پورے اسلام پر، اسلام کے قرآنک ورژن پر عمل کر سکتے. آواز بریک ہو رہی ہے کیا؟ نہیں. اب دیکھیے اتنی لمبی اسپیچ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کری، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو ہمارا سب سے بڑا خواب، بگیسٹ ڈریم یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین اور اس کے سسٹم کی سربلندی، ساری دنیا میں اس دین کے نظام کے برپا ہونے کی خواہش اپنے دل میں رکھیں. یہ خواہش اور خواب بھی اگر ہم نہیں دیکھ سکتے تو پھر یا ایھا الذین آمنو سے ہم خود کو باہر کر لیں، اور پھر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جو کوشش بھی ہم کر سکتے ہوں وہ کریں، جو ایفرٹ بھی ہم لگا سکتے ہوں وہ لگائیں. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ بڑی پیاسی ہے، سسک رہی ہے ظالموں کے چنگلوں میں. ہر جگہ پر ظلم 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 بھر گیا ہے، ہر جگہ پر. ہم کیسے اس کو بدل سکتے ہیں؟ اتنے بڑے سسٹم میں کیسے ہم چینج لا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی سسٹم بغیر سوسائٹی کے نہیں بنتا، اور سوسائٹی بغیر انڈیویجولز کے نہیں بنتی، اور انڈیویجول ہم لوگ اکیلے اکیلے سب ہیں. جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو ہمارے آس پاس والے اور ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی بدلیں گے، اور پھر اسی طرح سے چیزوں میں اور لوگوں میں بدلاؤ آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، اور اللہ کے احکام کو پڑھ کر ان پر دل و جان سے عمل کی نیت کریں. اسی بھروسے اور اسی یقین کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اور پھر آگے حکم دیتے ہیں، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ تم حلال سمجھو، نہ تم بے عزتی کرو، نہ تم غیر محترم سمجھو شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کو، ولا الہدی، اور نہ قربانی کے جانور کو، ولا القلائد، اور نہ ہی گلے میں پٹے ڈالنے والے جانوروں کو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی بیت الحرام کی طرف رخ کر کے جانے والوں کو، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو کہ اپنے رب کی طرف سے فضل اور اس کی رضامندی کی خواہش ہوتے ہیں، کی تلاش میں ہوتے ہیں، اپنے رب کے فضل اور اس کے پلیزر کی خواہش میں اللہ کے گھر کی طرف چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو شعائر اللہ اصل میں کیا ہے؟ شاعر اللہ کے آپ کو کل میں نے میننگ بتا دیے تھے، جو ڈکشنری میننگ تھے. اب شاعر اللہ میں کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ ہر وہ چیز جو کہ سمبلائز کرتی ہو اللہ اور اسلام کو. آپ نے دیکھا ہے ہر ملک کا، ہر نیشن کا، ہر کنٹری کا، ہر تحریک، ہر تنظیم کا ایک نشان ہوتا ہے، ایک سمبل ہوتا ہے.
اور کبھی کبھی وہ سمبلس ایک سے زیادہ کئی ہوتے ہیں، اور ہر جگہ پر جو بھی اس کے سمبلز ہوں ان کی تعظیم کرنا، ان کو ان کی جو ہے عزت کرنا، یہ ایک ضروری پارٹ ہوتا ہے اس تنظیم سے جڑے ہوئے لوگوں کا۔ آپ ایک نیشن ہے، ایک کنٹری ہے، اس کنٹری کا جو فلیگ ہے، اس کا جو نیشنل اینتھم ہے، یا اس کی اور جو دوسری چیزیں ہیں جن کو آپ کیا کرنی ہے، آپ کو تعظیم کرنی ہے، ان کو بڑا سمجھنا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم سب مسلمان ایک اسلام کے رشتے کے اندر جڑے ہوئے ہیں اللہ اور اپنے دین سے۔ تو اب اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی سمبلس ہیں جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اسلام کو، چاہے وہ کوئی سمبل ہو، کوئی ریچول ہو، کوئی عبادت ہو، کوئی طور طریقہ ہو، کوئی کلچر ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو بھی اسلام سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان سب کا بھی ہمیں عزت کرنا، ان کو ریسپیکٹ دینا، ان کے لیے ہم محبت کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایز اے مسلم ضروری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شعائر اللہ کی تحلو لا تحلو شعائر اللہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان میں سے کسی بھی چیز کی بے عزتی نہیں کر سکتے، ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ اب شاعر اللہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو پہاڑ ہیں وہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس کے سمبلس ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ جا کے مسلمان اپنے حج کے اعمال پورے کرتے ہیں، حج اور عمرے کے وقت وہاں سے وہ سعی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حج میں جانے کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مقامات ہیں جہاں پر جا کر لوگ حج کے اعمال ادا کرتے ہیں، وہ سب بھی ایک شاعر ہے، شاعر اللہ میں سے ہے۔ جیسے کہ منا ہوا، مزدلفہ ہوا، عرفات کا میدان ہوا، شیطان کو کنکری مارنے والے پلرز ہوئے، یا اور بھی جتنی چیزیں ہوئیں وہ سب شاعر اللہ میں سے ہیں۔ تو ان کی بے حرمتی کرنا ایک مسلمان کبھی یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے ذہن میں ان سب چیزوں کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اور دوسری چیزیں جو اسلام کو سمبلائز کرتی ہیں، جیسے کہ کعبہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر بھی اگر اسلام کو پیش کرنا ہوتا ہے، ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، تو کعبے کی پکچر لگی ہوئی ہوتی ہے، کعبے کی تصویر آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اذان بہت بڑا سمبل ہے ہمارے دین اور اسلام کا۔ کہیں پر بھی اگر اذان کی آواز آ جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کا اسلام اور اللہ سے کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے، کچھ نہ کچھ تعلق ہے۔ تو اذان ایک بہت بڑا سمبل ہے۔ اسی طرح ویڈیوز اور موویز وغیرہ میں بھی جب کبھی اسلام اور مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے تو اذان کی وائس اوور پیچھے سے لگی ہوتی ہے بیک گراؤنڈ وائس میں، تو یہ اسلام کو ہی شو کرتا ہے۔ اسی طرح مسجد، کہیں پر بھی آپ جا رہے ہوں کسی بستی میں، آپ کو پتہ نہ ہو کہ کہاں یہاں پر کون رہتا ہے، تو اگر مسجد نظر آ جائے گی، مینار یا گنبد وغیرہ نظر آ جائیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ اسی طرح قرآن، کوئی آیت، کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی قرآن کی آیت، کوئی آیت الکرسی کہیں پر لکھی ہوئی مل جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اسی طرح قربانی کا جانور ہوا، یا پھر اور دوسری چیزیں ہوئیں جو بھی اسلام کو سمبلائز کریں، اللہ کو سمبلائز کریں، وہ سب شعائر اللہ میں سے آئیں گی، اور ان سب کا احترام، ان سب سے محبت، ان سب کی عزت اور تعظیم کرنا ایک مسلمان پر ایز اے مسلم ضروری ہوگا۔ ان کی بے حرمتی، ان کی بے عزتی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہر چیز کی حرمت الگ الگ طریقے سے ہوگی، الگ الگ طرح سے ہوگی ہر چیز کی۔ جیسے مثال کے طور پر قربانی کے جانور کا ذکر آیا، وللہدیہ، قربانی کے جانور کو، تو قربانی کے جانور کی عزت کیسے ہوگی؟ قربانی کے جانور کی عزت ایسے ہوگی کہ ہم اس کا خیال رکھیں، اس کو جو ہے اس کے ساتھ اس کو کھانا پانی جو ہے وہ پورا پورا دیں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کو جو ہے زخم نہ لگائیں، اس کو بھوکا نہ رکھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی عزت ہے۔ تو یہ کیوں ہے اس کی عزت؟ اس جانور میں کوئی خاصیت ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ کے نام پر ہونے والی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے اونٹوں کے پٹے بٹے مطلب کہ ان کے گلے میں جو ہار پڑتے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، پھر آپ نے وہ پٹے اپنے اونٹوں کے گردن میں ڈال دیے اور ان کو
کوہانوں سے خون نکالا، یہ بھی ایک طریقہ تھا. کچھ نشان لگا دیتے تھے، کوئی مارک لگا دیتے تھے ایسا جو مٹنے نہ پائے. ٹھیک، تو ایسی انک تو اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی کہ آپ پرماننٹ انک لگا دیں اور اس سے آپ پہچان ہو جائے. تو ایسا ہی جسم پر کوئی مارک لگا دیتے تھے جس سے تھوڑا سا خون نکل آئے اس کے، تاکہ ایک پہچان ہو جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. اور انہیں بیت اللہ کے لیے روانہ کر دیا. حضرت زبیب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ قربانی کے اونٹ بھیجا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا اونٹ ہا کے جا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ. وہ کہنے لگا یہ قربانی کا جانور ہے. آپ نے کہا کہ نہیں، سوار ہو جاؤ. اس نے پھر کہا کہ یہ قربانی کا جانور ہے. آپ نے کہا کہ سوار ہو جاؤ، میں کہہ رہا ہوں تم سے سوار ہو جاؤ. تو یہ قربانی کے جانور کی عزت ہوئی. اب وہ شخص یوں نہیں سوار ہو رہا تھا کہ وہ قربانی کے جانور پر نہیں سمجھتا تھا کہ اس پہ سوار ہوا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نہیں، اس پہ سواری کری جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قربانی کے جانور کا ذکر ہوا. آگے ہے ولا آمین البیت الحرام، وہ لوگ جو بیت الحرام آ رہے ہیں، جنہوں نے حج کا احرام باندھ لیا ہے یا عمرے کا احرام باندھ لیا ہے اور اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی بے حرمتی مت کرو. ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، ان کو پروٹوکول دو، ان کو جو ہے وہ چیزیں دو جو کہ ایک مہمان کے طور پر، بیت اللہ کے مہمان کے طور پر ان کا حق بنتا ہے. تو پہلے کے زمانے میں بہت ہوتا تھا، لوگ حج کو جاتے تھے تو بہت زیادہ ان کی عزت اور اکرام عرب کے لوگ کیا کرتے تھے. آج بھی کرتے ہوں گے جو لوگ اس طرح کے ہوں گے. لیکن آج جو گورنمنٹ ہے، جو حکومت ہے، وہ تو بجائے اس کے کہ ان کا عزت اور اکرام کرے، ان کی جیب سے کس طرح سے پیسے لوٹنا اور کھسوٹنا ہے اسی میں لگی رہتی ہے. کس طرح سے، کہاں سے، کس حاجی کو کیسے لوٹنا ہے، ہر کوئی اسی میں لگ جاتا ہے جب حج کا سیزن آتا ہے. تو یہ اوور آل ہمارے اخلاق میں یہ خرابی آئی ہے ہر جگہ پر، پوری دنیا میں. یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا بھی وائیولیشن ہے، کیونکہ اللہ کے گھر کا مہمان ایک عزت اور اکرام کے لائق ہوتا ہے. اس کو ہر طرح کی رعایت ملنی چاہیے، اس کو ہر طرح کی سہولت ملنی چاہیے. یہ اس کا حق ہے. یہ ان لوگوں کا بھی حق ہے جو انتظام کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک الگ سے بات آ گئی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو ہمیں ایک خاص پروٹوکول دینا ہے، اس لیے کہ وہ سب اللہ کے نام پر ہے، اس لیے کہ ہم سب اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اس لیے ہم ہر اس چیز سے محبت کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوگا، جو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے دین کو سمبلائز کرے گی. قرآن سے محبت، قرآن سے بھی ہماری عزت اور اکرام والی محبت بھی ہوتی ہے. ہم اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اس کو الگ طرح سے غلاف میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، دوسری بکس سے اس کو ممتاز کر دیتے ہیں. یہ ہماری عزت ہے. اذان ہو رہی ہو تو ہمیں حکم ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں، اپنی باتیں بند کر دیں، کیونکہ اذان کا احترام کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح مسجد کی عزت یہ ہے کہ مسجد میں جائیں تو دنیا کی باتیں نہ کرے، وہاں پہ آواز بلند نہ کرے، وہاں پہ شور شرابہ، لڑائی جھگڑا نہ کرے. یہ مسجد کی عزت ہے. اسی طرح ہر چیز جو کہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کی عزت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ وہ اللہ کے نام پر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہونے کے ناطے اس چیز کا اکرام اور اس چیز کی عزت کرنے کے پابند ہیں. ٹھیک، اب دیکھیے آپ نے اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنا جو ہے اس چیز پر، اس حکم پر عمل کرتے ہیں، کتنا ہم اس حکم کو مانتے ہیں، کتنا زیادہ ہم اس چیز کو فیل کرتے ہیں. کہیں پر نیشنل اینتھم ہونے لگے تو ہمارے اندر کیسا سینس آف پرائڈ آ جاتا ہے، کس طرح سے ہم فخر جو ہے محسوس کرنے لگتے ہیں اپنے اندر، ایک دل میں جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی عزت میں، اس میں. اور جب اذان ہو، جو کہ اسلام کا نیشنل اینتھم ہے، جو کہ اسلام کے لیے ایک کلمہ ہے، ایک نغمہ ہے، اس وقت ہمارے دل کو کچھ نہیں ہوتا. اس وقت ہم سب کچھ باتیں وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اذان کا جواب دینے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا تاکہ ہم اذان کو دھیان سے سنیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر ایک ذکر آیا ولا الشہر الحرام، حرام مہینے. اب حرام مہینے سے مراد کیا ہے اس کو سمجھ لیں. عرب میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو 4 مہینے ایسے ہوتے تھے جن میں وہ لوگ جنگ بند کر دیا کرتے تھے اور ان کو حرمت والا مہینہ کہتے تھے. کون کون سے ہیں وہ مہینے، کسی کو پتا ہے؟ سر میں بتاؤں؟ رجب، جی شعبان، بتائیے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم 3 مہینے لگاتار ہیں
اور ایک رجب کا مہینہ ہے. تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ تینوں تو اس وجہ سے محترم ہے کیونکہ یہ حج کے مہینے ہوتے تھے. ذوالحجہ اصل میں حج کا مہینہ ہے جس میں حج ہے، اور اس کے آس پاس کا ایک مہینہ چونکہ حاجیوں کے آنے جانے کا سلسلہ رہتا تھا اس لیے وہ محترم اور عزت والے مہینے ہوتے تھے. اور رجب کو اس لیے محترم مہینہ قرار دیا گیا کیونکہ وہ عمرے کا مہینہ ہے. اس زمانے میں لوگ اس مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو یہ محترم مہینے کہلاتے ہیں. آج بھی ان کی حرمت جو ہے وہ قائم ہے. پھر اس کے بعد فرمایا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، کہ آپ من البیت الحرام جو ہے، بیت الحرام کی طرف جانے والے لوگ جو ہیں ان کی عزت یوں بھی کرو کہ وہ کسی دنیا کے مقصد کے لیے سفر نہیں کر رہے ہیں، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے سفر نہیں کر رہے ہیں. ان کا سفر کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے، وہ بزنس ٹرپ پر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ٹرپ پر ہے، اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھروں سے نکلے ہیں. تو اس لیے بھی وہ قابل عزت ہوتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اسلام کے سمبلز ہیں، اور بھی وہ چیزیں جو اسلام کو سمبلائز کریں ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے اور کرنا پڑے گی ہمیں یہ محبت. جب ہم نیشنلزم کے نام پر اپنے وطن اور اپنے ملک اور اپنے وطن سے جڑے ہوئے سمبل سے محبت کر سکتے ہیں تو پھر کیوں وہ پروٹوکول ہم مسلمان ہونے کے ناطے اپنے دین اور اپنے اللہ سے جڑی ہوئی چیزوں کو کیوں نہ دیں. ٹھیک ہے، اب آج بات جو ہے یہاں تک آ گئی ہے کہ ہمارے شاعر کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب تک اس ملک میں ہمارے عقیدے کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے طور طریقوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا اور ہم سہتے تھے. ہمارے دین میں تبدیلیاں کری جاتی تھی، ہمارے پرسنل لاز میں تبدیلیاں کری جاتی تھی. ٹھیک ہے، ہمارے سول لاز تو پہلے سے ہی نہیں اس ملک میں آپریٹ ہوتے ہیں. اب بات یہاں تک آ گئی کہ ہمارے شاعر کو بھی، ہمارے سمبلز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. کتنی مسجدیں جو ہے وہ بے حرمتی کا شکار ہوتی ہیں غیر مسلموں کے ہاتھوں، اور اب ان کو بھی ڈھانے کی تیاری ہے جو رہ گئی ہیں. اور افسوس کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے سوائے صبر کے، کیونکہ دشمن کے پاس سب کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. وہ ساری تیاریاں کر کے آئے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں ہی مگن رہے ہیں ایک زمانے سے، اور اب بھی مگن ہیں. صرف ہمیں جو ہے اس کانسٹیٹیوشن کا لالی پاپ دے کر ہر جگہ پہ خاموش کروا دیا گیا کہ نہیں، کانسٹیٹیوشن کی آپ خلاف ورزی نہیں کر سکتے، کورٹ سے جو فیصلہ آ گیا اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک ہم اس سچویشن میں رہیں گے اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا حل ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال کر کے میں بس چھوڑے دے رہا ہوں ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. آگے چلیے. آگے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی جب تم احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاؤ، فَاصْطَادُوا، تو پھر اب شکار کر لو. تو یہ کیا بات ہے؟ آیت نمبر 1 کا کمپلیشن ہے، یہ اس کے حکم کا کمپلیشن ہے. وہاں پر کیا بات تھی، کیا حکم تھا؟ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا ہے. ہاں، غیر محل الصید وانتم حرم، نہیں کرنا ہے شکار کو ذبح حالت احرام میں. اب یہاں پر کہا گیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم ان ریسٹرکشن سے باہر آ جاؤ تو پھر یو مے ہنٹ، آپ شکار کر سکتے ہیں. اب جو اگلی بات کہی جا رہی ہے اس کو سنیں ذرا دھیان سے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے، نہ آمادہ کرے، نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام جانے سے روکا تھا کہ تم زیادتی کرنے لگ جاؤ. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. کیا واقعہ ہے؟ کوئی اشارہ کر سکتا ہے مجھے اس واقعے کی طرف؟ صرف 1-2 ورڈ میں بتائیں. جی 6 ہجری میں قریش نے آپ روکا تھا حرم شریف میں جانے کے لیے، حج کرنے. جی بالکل ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں حج کرنے، عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. آپ کو پتا ہے نا مدینہ جو ہے وہ اسٹیٹ آف وار تھا، جنگ چل رہی تھی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان. تو 6 ہجری میں مسلمانوں نے سوچا کہ چلو عمرہ کر کے آتے ہیں، اور وہ عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. مدینے سے مکہ کی طرف گئے. راستے میں حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. وہاں سے ان لوگوں نے آ کے منع کر دیا کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتے. حالانکہ ان کا حق تھا جانا، وہ جانے کے لیے بےتاب بھی تھے، ان کا دل بھی چاہ رہا تھا جانے کو، لیکن ان کو روک دیا گیا. وہ کوئی بری نیت سے نہیں جا رہے تھے،
وہ ہتھیار اپنے گھر چھوڑ کے جا رہے تھے، وہ لڑائی کی نیت سے نہیں جا رہے تھے، وہ صرف عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہے تھے. ساری دنیا کے لوگ آ کے وہاں پہ عمرہ کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا عمرہ کرنے سے. تو اس چیز نے مسلمانوں کو بہت ہرٹ کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بہت زیادہ اس موقع پہ جذباتی ہو گئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، کہ ہم سچ پہ نہیں ہیں، کیوں ہم ان لوگوں کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن اللہ کا حکم تھا اس وقت کہ نہیں، روک دیے گئے ہو تو جاؤ واپس. تو اس چیز کا غبار، اس چیز کا انتقام اور اس چیز کا بدلہ لینے کی خواہش مسلمانوں کے اندر تھی، اور ہونا بھی چاہیے، ایک فطری خواہش تھی. تو اس وقت جب مسلمانوں کو پاور مل گئی، جب مکہ جو ہے وہ مسلمانوں نے فتح کر لیا، مکے میں وہ لوگ بادشاہ بن کے آئے، مکے میں وہ لوگ جیت کر آئے، تو اب ایسا ہی ہوتا ہے، جو بھی بدلے لیے جاتے ہیں، جس طرح بھی آپ کو ستایا گیا ہے، آپ جب طاقت پاتے ہیں تو پھر آپ ویسے کرتے ہیں، آپ ویسا ستاتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بیلنس کیا ہے اسلام اور مسلمانوں کے جذبات کو، کہ دیکھو دشمنی جو ہے کسی قوم کی، کسی کا تمہارے ساتھ برا کرنا، تمہیں پاور ملنے کے بعد ان تعتدو، زیادتی پر نہ ابھار دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پاور میں آؤ تو پھر تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ، انہی کی صف میں آن کے کھڑے ہو جاؤ، انہی کے برابر آن کر کھڑے ہو جاؤ، انہی کا جیسا عمل تم بھی کر دو. یہ جو کوالٹی ہے اسلام کی، ہر موقع پر عدل کا ساتھ دینا، انصاف کا ساتھ دینا، قسط کا ساتھ دینا، کونوا قوامین بالقسط، سختی کے ساتھ قسط کو قائم کرنے پر کھڑے ہو جاؤ. آگے پھر آئے گی یہ بات، پوری آیت آئے گی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، وہاں اس کو اور ڈسکس کریں گے. لیکن اس کوالٹی کو بھی ہمیں اسلام کی لوگوں کو بتانا چاہیے. یہ آیت کوئی کیوں نہیں پڑھ کے سناتا، یہ بات کوئی لوگوں کو کیوں نہیں بتاتا کہ اسلام میں تو یہ ہے، اپنے دشمن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں کرنی ہے، اپنے دین کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے نا، اللہ کے کتاب کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے ایک ایک چیز کو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کر جاؤ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کرو ایک دوسرے کا نیکی اور تقوی والے کاموں میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ تعاون کرو گناہ اور زیادتی والے کاموں میں. یہ ایک بہت اچھا اصول ہمیں سکھایا گیا. مسلم سوسائٹی کریٹ ہو رہی ہے نا، ایک مسلم کمیونٹی وجود میں آ رہی ہے، تو ان کو ایک ایک چیز، ایک ایک اخلاقی تعلیم اللہ تعالیٰ خود سے سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تعاون کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. کس میں؟ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں. اس میں یہ بھی نہیں قید لگائی گئی کہ صرف مسلمانوں کا ساتھ دو، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی، جہاں پر بھی نیکی اور بھلائی کا کام ہو رہا ہو ان کا ہاتھ بٹاؤ، ان کا ساتھ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے حلف الفضول نام کا ایک معاہدہ ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اور اس معاہدے میں یہ تھا کہ مکے میں جن لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، مکے میں جن باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، جو ڈاکو اور چور سڑک پہ گھومتے ہیں اور لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، ان کے خلاف ایک محاذ تیار کیا گیا تھا، ایک تحریک بنائی گئی تھی جس کا نام تھا حلف الفضول. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ لیا تھا، آپ بھی اس میں شامل ہوئے تھے. یہ ہے تعاون علی البر، نیکی کے کاموں پر تعاون، بغیر یہ دیکھے کہ کون کر رہا ہے، بغیر یہ دیکھے کہ ہمارے گروپ کے لوگ ہیں یا نہیں، ہمارے مذہب کے لوگ ہیں یا نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بعد میں بھی ذکر کیا کرتے تھے. مدینہ جانے کے بعد کہتے تھے کہ اگر حلف الفضول کے نام کے جیسا کوئی اور آج کے دور میں بھی ہوتا ہے تو میں اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا. یہ ہے تعاون علی البر والتقوی. تو اپنے ہر کام میں یا تو ہم خود سے نیکی کا کام کر رہے ہوں، یا اگر ہم خود سے نہیں کر رہے ہوں تو کرنے والوں کو سپورٹ کر رہے ہوں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے، یہ ایک بہت ایسی صفت ہے، ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اور دوسری طرف وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نہ تم تعاون کرو، نہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ اور زیادتی والے کاموں میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے چیزوں کا ہمیں
سپورٹ بھی نہیں کرنا ہے, ایسی چیزوں کا ہمیں ساتھ بھی نہیں دینا ہے جہاں پر گناہ والی بات ہو رہی ہو, کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کسی کے اوپر ظلم کرنا ہے, اب ہمارا بھی کچھ نہ کچھ اس میں حصہ لگ گیا تو پھر وہ حصہ ہمارا برائی کا حصہ ہوگا, اور جہاں اچھے کام میں ہمارا حصہ لگا وہ ہمارا اچھائی کا حصہ ہوگا. تو تعاون سے کام کرنا, ایک دوسرے کے کوآپریشن سے کام کرنا, یہ مینجمنٹ کے جتنے بھی بہترین اصول ہیں اس میں سے بھی ایک اصول ہے. کام کو ڈیلیگیٹ کرنا اور ایک ٹیم ورک ہونا, کہ کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی ایک شخص اگر اس میں سب کچھ خود کرنے لگ جائے اور ساری پاور جو ہے وہ سینٹرلائز ہو جائے تو اس سے اس شخص کی جو ریسپانسبلٹیز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں, ذمہ داریاں, اور وہ زیادہ بوجھ میں آ جاتا ہے اور کام بہتر طریقے سے بھی نہیں ہوتا. اور اس شخص کے وہاں کے ہٹنے کی وجہ سے, وہاں سے کبھی وہ ہٹ گیا, اس ہٹنے کی وجہ سے ایک خلا ہو جاتا ہے, ایک بڑا اسپیس خالی ہو جاتا ہے اور پورا سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے. تو اس لیے ہر شخص کے کام کو جو ہے ہر شخص کو جو ہے وہ اس چیز کا کریڈٹ ملنا چاہیے کہ وہ کام میں ہاتھ بٹائے, اور یہی اسلام میں صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے. آپ اگر کسی کا ہاتھ میں کام, کسی کے کام میں جو ہے اس کا ہاتھ بٹا دیں گے اور پھر آپ ہٹ گئے وہاں سے اور آپ سے کے ذریعے ہوا کام پھر بھی چلتا رہا, تو اسی کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ, جو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچاتا رہے گا. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. یاد رکھیے جب جب اللہ تعالیٰ رولز بتاتے ہیں, قانون بتاتے ہیں, کوئی حکم دیتے ہیں, کوئی ہمیں رولز دیے جاتے ہیں, کسی بھی طرح کے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آرڈرز ملتے ہیں, تو اس کے بعد یہ بات ضرور آتی ہے واتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی اصل میں کہتے کس کو ہے؟ تقوی کوئی ظاہری چیز نہیں ہے, کوئی نظر آنے والی چیز نہیں. تقوی ہمارے دل کی کیفیت کا نام ہے, اور وہ کیفیت یہ کہ بغیر کسی کے دیکھے ہوئے, بغیر کوئی فائدہ تلاش کیے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں, ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں, چاہے اس میں ہمیں بظاہر کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو یا نہیں, کوئی بینیفٹ دکھ رہا ہو یا نہیں, بظاہر ہمیں نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو, لیکن ہم مانیں اس بات کو مان کر کہ اس میں ہمارا فائدہ ہی ہے. یہی ہے تقوی, واتقوا اللہ. اور یہی ایک صفت ایسی ہے جو ہمیں کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے ابھار سکتی ہے اور کوئی بھی برے کام سے روک سکتی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جو موٹیویٹ کر دیں ہمیں اچھے کام پر, وہ سب ٹیمپریری ہوتی ہیں سوائے تقوی کے. اگر تقوی ہمارے اندر ہے تو ہم ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اس کا حکم مانیں گے, ورنہ ہم کبھی لوگوں کے ڈر میں آئیں گے, کبھی اپنے فائدے کو دیکھیں گے, کبھی کسی اور پریشر میں آ کر اور کبھی کسی اور کی موٹیویشن پا کر ہم کوئی کام کر پائیں گے, ورنہ نہیں کر پائیں گے. تو تقوی اپنے اندر اگر ہم نے پیدا کر لیا تو پھر ہمیں ہر کام کرنا آسان ہوگا, ہر اچھا کام کرنا آسان ہوگا. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. تو اس آیت میں یہ لاسٹ والے پارٹ میں خاص طور پہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ ساتھ دیں اس کام کا جو کہ اچھائی کی طرف لے کر جانے والا کام ہو, اور ہمیشہ ڈسگریڈ کریں, ہمیشہ ساتھ نہ دیں اس کام کا جو برائیوں کی طرف لے کر جانے والا کام. اچھا, بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم برائی کا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن ہم شامل ہو جاتے ہیں, دینے لگتے ہیں. جیسے سب سے جو ہے کامن ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں اس دور کی, ہمارے زمانے کی, وہ یہ کہ ہم اپنے فون میں جو بھی کچھ دیکھ رہے ہیں, جو بھی کچھ ہماری نظر سے گزر رہا ہے, اب کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی بات ہے جو کہ برائی کو پروموٹ کر رہا ہے, کوئی شخص غلط باتیں کر رہا ہے, کوئی شخص بری باتیں کر رہا ہے. آپ نے اگر اس کو دیکھ لیا, اس کو سبسکرائب کر دیا, اس کو فالو کر دیا, تو یہ آپ نے اس کو ایک سپورٹ دی, ایک ساتھ دیا اس کا. یہ ہے تعاون علی الاثم, گناہ پر تعاون. اگر آپ نہیں دیکھتے, آگے بڑھ جاتے, گزر جاتے, تو کیا ہوتا؟ آپ کی طرف سے اس میں کوئی سپورٹ نہیں ملتا, اور پھر اس کی ریچ بھی کم ہو جاتی, اس کو کم لوگ دیکھتے. آپ کے دیکھنے کی وجہ سے وہ اور دوسرے لوگوں کو بھی نظر آئے گی. تو یہ ہے سب سے کامن ایگزامپل جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل اسی طرح تعاون علی البر ہے کہ آپ نے کسی اچھے کنٹینٹ کو دیکھا اور پھر اس کے بعد اس کو شیئر کر دیا, اس کے بعد اس کو لائک کر دیا, اس کو کوئی اچھے کامنٹس وہاں پر چھوڑ دیے, تو یہ تعاون علی البر ہے. اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی مثالیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اپنی ڈیلی لائف میں, ڈیلی روٹین میں دیکھیں کہ کہاں پر ہم اپنے کسی عمل کے ذریعے, اپنے کسی بات کے ذریعے, اپنے کسی ایکشن کے ذریعے تعاون علی البر کرتے ہیں اور کہاں پر تعاون علی الاثم کرتے ہیں. یہ چیز ہم نوٹس کریں اپنے عمل میں, یہ ہوم ورک ہے. کل کے دن میں ہم
یہ پورا دن کریں کہ کہاں پر ہم نے تعاون علی البر کیا اور تعاون علی الاسم کیا. یہ چیز ہمیں ہماری روٹین کو, ہمارے ڈیلی لائف کو اور ہمارے عمل کو اینالائز کرنے میں, ہمارے عمل کو, ہمارے ایکشنز کو دیکھنے میں, خود کی اصلاح کرنے میں, سیلف کیئر میں مدد کرے گی. ٹھیک ہے, تو پھر سے میں ایک بار آیت آپ کو بتا دیتا ہوں ترجمے کر کے, اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھ لوں گا جو چیز نہیں سمجھ میں آئی ہو آپ بتائیے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اے ایمان والو نہ تم حلال سمجھو, نہ تم ڈس ریسپیکٹ کرو شاعر اللہ کی, بے حرمتی مت کرو. ولا الشہر الحرام, حرمت والے مہینوں کی بھی. حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی یہ ہے کہ اس میں انسان جنگ و جدال, قتل وغیرہ شروع کر دے. ولا الہدی, ویسے بھی قتل کرنا منع ہے لیکن اس میں اور زیادہ برا ہے, اس میں جنگ کرنا اور زیادہ برا ہے, اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ پھر کبھی پڑھیں گے. ولا الہدی ولا القلائد, قربانی کے جانور, پٹے ڈالے جالے جانور. اچھا ان کی ڈیٹیل کیوں آئی قربانی کے جانوروں کی اتنی زیادہ, باقی شاعر اللہ کی تو آئی نہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر جانوروں کا ہی ذکر ہے. آگے ہم شکار کے بارے میں پڑھیں گے, آگے ہم کھانے پینے کے بارے میں پڑھیں گے. ولا آمین البیت الحرام, نہ ہی بیت الحرام کی طرف جانے والے لوگوں کی, یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا, جو کہ صرف اور صرف اپنے رب کا فضل اور رضا چاہنے کے لیے وہاں جا رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا, اور کسی قوم کی دشمنی, کسی اور قوم سے مراد یہاں پر خاص طور پہ ایک واقعہ ہے پیچھے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا, قریش کا واقعہ, مکے کے لوگ, ان کی دشمنی تمہیں ان کے اوپر زیادتی کرنے پر نہ ابھار دے, نہ اکسا دے. ان تعتدوا, کہ تم حد سے آگے بڑھنے لگ جاؤ, تم زیادتی کرنے لگ جاؤ, ایسا نہ ہو جائے. وتعاونوا علی البر والتقوی, اور تعاون کرو ایک دوسرے کا, ساتھ دو نیکی اور تقوی والے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور ساتھ نہ دو گناہ اور زیادتی والے کاموں میں. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اس سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک وہ سخت سزا دینے والا ہے. تو اس کی سزا سے ڈرو, اس کی سزا سے بچ کے رہو, اس کے عقاب سے بچ کے رہو. اللہ تعالی ہم سب کی اس کے عقاب سے, اس کی سزا سے حفاظت فرمائے, اور قرآن میں جتنے بھی احکام آج ہم نے پڑھے اور جو ہم پڑھتے ہیں ان پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو, کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. ہم گھر میں سے قربانی کا ایک حصہ مطلب وہ کریں تو سب کی طرف سے ہو سکتی ہے وہ قربانی, سب لوگوں کی طرف سے, جیسے پہلے بھی سجا نے کیا تھا پہلے ایک بار. کیا دوبارہ سے کریے سوال. جیسے گھر میں ہم قربانی کا ایک حصہ کریں تو سب لوگوں کی طرف سے ہو سکتا ہے, یعنی ایک حصہ سب لوگ, ہر ایک کا حصہ ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ چھوٹے جانوروں میں ایک حصہ ہوتا ہے, اور جو بڑے جانور ہوتے ہیں اس میں 7 لوگوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے. تو اگر بکرا ہے تو اس میں ایک حصہ ہے, وہ ایک بندے کی طرف سے قربانی اس میں ہو سکتی ہے جس پر قربانی کرنا فرض ہو, اور اگر اس سے زیادہ ہے, اس سے بڑا جانور ہے جیسے کہ اونٹ وغیرہ, تو اونٹ یا پھر گائے بیل بھینس وغیرہ, تو اس میں 7 لوگوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. ٹھیک جی, اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ آپ وہ کون سے مہینے کہہ رہے تھے حرمت والے؟ رجب کا اور ذوالحج کا. رجب, ذوالقعدہ, ذی الحجہ اور محرم. جی اگر دین کی راہ پہ کوئی جنگ کر رہا ہے تو وہ غلط ہو گیا؟ اگر دین کی راہ پہ کوئی جیسے اگر کوئی ریلی نکال رہا ہے یا کوئی دین کے اس پہ کوئی وہ نکال رہا ہے تو کیا وہ غلط ہو گیا؟ حرمت والے مہینوں میں نہیں, غور محمد والے میں ایسے ہی نارمل. نہیں, کیوں غلط ہوگا, کیوں غلط ہوگا, کس نے کہی یہ نہیں, بات؟ جیسے آپ نے بتایا نا, جیسے آپ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ پہ گئے تھے تو ان کو بیچ میں روک دیا گیا تھا 6 ہجری پہ, تو ان کو حکم ہوا کہ وہ واپس لوٹ آئے. تو ہاں, کیا اللہ کی طرف سے اگر وہ ایک خاص حکم تھا, اللہ کی طرف سے خاص حالات کا ایک خاص حکم تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کتنی دفعہ یہ حکم بھی دیا گیا ہے نا کہ آپ جا کے لڑیں, آپ جا کے قتال کریں. اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ جا کے لڑیں. نہیں لڑنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی
سزائیں کا ذکر آیا, بہت وعیدیں آئیں, نہیں لڑنے والوں کے اوپر لعنتیں آئیں اللہ کی طرف سے. ایک موقع پر تو جنگ کرنا جو ہے فرض قرار کر دیا گیا. تو اٹ ڈیپینڈس آن سچویشن, یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے, اللہ کے دین کی بہتری کے لیے اور سربلندی کے لیے ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت قابل احترام اور قابل عزت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت اچھا اجر دے گا. جی جیسے جی ابھی مجھے ایک واقعہ پتا ہے, ہماری کنٹری کا نہیں ہے, دوسری کنٹری کا ہے, کہ ادھر قرآن شریف کو بیعت بھی کر لی گئی تھی. تو کچھ لوگوں نے مل کے اس پہ بہت بڑا ریلی نکالا تھا, اور اس میں اللہ اکبر بول کے بہت کچھ کیا تھا. تو ان لڑکوں کو اس میں سے جیل میں بھیج دیا گیا تھا. تو کیا وہ دین کی راہ پہ, انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے تو وہ غلط ہو گیا, لیکن دین کی راہ پہ کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیوں صحیح نہیں ہے؟ آپ دیکھیے قرآن شاعر اللہ میں سے ہے, ہم نے پڑھا نا, شاعر اللہ میں سے ہے. اس جی پر جی کوئی بھی اگر کوئی سوال اٹھا رہا ہے کوئی, تو ہمارا ایک صرف دینی نہیں بلکہ غیرت بھی ہماری جاگنی چاہیے کہ ہم اس پر جواب تو کم سے کم دے سکیں, اپنا احتجاج تو ریکارڈ کروا سکیں. ٹھیک ہے, تو اتنا تو کم سے کم ہم کر سکتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے اس ظالم کا, اس بولنے والے کی ہم زبان نہیں کھینچ سکتے, اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے ہم, تو ہم کم سے کم اس کے خلاف اپنا پروٹیسٹ تو ریکارڈ کروا سکتے ہیں نا. تو جتنا بھی ہم کر جی سکتے جی ہو وہ کریں ہر جگہ پر. جی ٹھیک ہے. سر جیسے ابھی نیشنل اینتھم کی بات آئی تھی نا, تو یہ معلوم کرنا تھا کہ نیشنل اینتھم جو ہم سنگ کرتے ہیں یہ مطلب صحیح ہے یا نہیں, کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ سنگ نہیں کرنا چاہیے. نیشنل اینتھم سنگ کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, اب کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ورڈز ایسے ہیں جو کہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں, جو کہ ہمارے دین کے خلاف ہیں. جیسے کہ بتائیے کیا ہے؟ بھارت بھاگیہ ودھاتا. ہاں, تو ایسا جو لوگ مانتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک حد تک صحیح بھی ہے ان کی بات, کہ کوئی بھی قسمت کا لکھاری یا قسمت بنانے والا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ. ہماری تقدیر کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو ایشوز تو ہیں, اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں اس کو گانے میں, اس کی تعظیم کرنے میں. لیکن اگر کہیں پر کسی کی مجبوری ہو اور بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہو تو وہاں پر آپ کر سکتے ہیں, ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ پڑھنے کی, کیونکہ نیشنلزم ویسے ہی اسلام کے اگینسٹ ایک چیز ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. پرہیزگار کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ پرہیزگار کو متقی بولتے ہیں. ہاں متقی, جزاک اللہ, تھینک یو. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ ایک چھوٹا سا میرا کہہ ایک رہے تھے نا؟ کوشچن ہے کہ حالت میں ہم قربانی نہیں کرتے, لیکن ویسے بھی تو ہم قربانی کسی اور سے کراتے ہیں, تو اس میں کیا ہوگا مطلب؟ سوری, ایک بار اور ریپیٹ کیجیے, شروع میں آپ کی آواز بریک ہوئی تھی. ایسے احرام کی حالت میں قربانی نہیں کرانا چاہیے, لیکن ہم قربانی خود نہیں کرتے, مطلب کسی اور سے کرواتے ہیں. تو اس میں تو مطلب ہم کہہ نہیں سکتے کہ کوئی اور کر دے اور ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں, اس میں قربانی کوئی اور ہی کر رہا ہے. دیکھیے میں بتاتا ہوں, احرام کی حالت میں ہمیں قربانی نہیں کرنی ہے. قربانی اس وقت کرنی ہے جب ہم احرام کھول لیتے ہیں. تو حج میں بھی جو قربانی ہوتی ہے نا, وہ اس دن ہوتی ہے جس دن ہمارا احرام کھل جاتا ہے, جس دن ہمارے اوپر سے وہ ریسٹرکشنز ہٹ جاتی ہیں. اور قربانی کرنا ہی اس بات کا سمبل ہوتا ہے کہ ہم احرام سے باہر آ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. اوکے سر, تھینک یو. جی, اور کسی کا کوئی کوشچن؟ سب باتیں سمجھ میں آ گئی؟ شاعر اللہ سمجھ میں آ گئے کیا ہوتے ہیں, جی اور ان کی الحمدللہ. ہمیں کیسے عزت کرنی ہے یہ آ گیا سمجھ میں؟ جی مشکل تھی آیت, اتنی آسان نہیں تھی, پھر بھی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک ایک ورڈ اچھے سے سمجھا دوں. پھر بھی اگر نہیں آیا ہو تو کوئی بات نہیں, آ جائے گا انشاءاللہ.
جی جزاک اللہ. آپ کہہ رہے تھے نا کہ کچھ بات بتائی تھی آپ نے، اس کو ہوم ورک کریے گا، وہ میری سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے یہ بتایا کہ تعاون علی البر اور تعاون علی الاسم، دو باتیں پڑھی نا ہم نے، ساتھ دینا اچھائی کا، ساتھ دینا برائی کا. تو کہاں کہاں پر ہم دن میں اچھائی کا ساتھ دیتے ہیں اور کہاں کہاں پر برائی کا، اس چیز کو آپ دیکھیے گا، اس چیز کو نوٹس کریے گا اپنے روٹین میں، اپنے ڈیلی لائف میں. جی جزاک اللہ، انشاءاللہ. چلیے اب نیکسٹ ویک جو ہمارا، اچھا میں نے بتایا تھا لاسٹ ویک میں بھول گیا، گرامر کا کلاس، ایکسٹرا کلاس رکھیں گے گرامر کا. ٹھیک ہے، تو وہ کب رکھیں گے؟ تو ہر مہینے کی جو ہماری فرسٹ کلاس ہوگی، یعنی پہلا ہفتہ جو ہمارا کلاس ہوگا، اس میں جو فرائیڈے ہوگا اس میں ہم سیم ٹائم پہ گرامر کی ایک ایکسٹرا کلاس رکھیں گے، آدھے سے پون گھنٹے کی. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر اب جنوری آئے گا نیکسٹ منتھ ہمارا، اور جنوری میں ہمارا جو کلاس والا ویک ہے وہ جنوری کا فرسٹ ویک ہی ہے، یعنی 1 تاریخ کو ہمارا ویڈنسڈے ہے اور تھرسڈے جو ہے وہ 2 تاریخ کو ہے. تو اب 3 تاریخ کو جو فرائیڈے ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایکسٹرا کلاس گرامر کی رکھیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک رہے گا نا یہ فرائیڈے میں؟ تو ہر مہینے کے پہلے فرائیڈے کو سمجھ لیں، ہر مہینے کے پہلے فرائیڈے کو سیم ٹائم پر. اور اب کل نیکسٹ ویک جو ہمارا کلاس ہے اس میں ہم پڑھیں گے وہ آیت جس کا ذکر آیت نمبر 1 میں آیا، یتلا علیکم آیا نا، کہ الا ما یتلا علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو تلاوت کیے جائیں گے. تو وہ تلاوت آیت نمبر 3 میں کیے جائیں گے، جو کہ ہم نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اگلے ہفتے. حرمت علیکم المیتۃ، حرام ہے تم پر فلاں 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 جانور. ٹھیک ہے، تو بہت اچھی آیت ہے وہ بھی. اور اس آیت میں ہی ایک سینٹینس، ایک جملہ وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین کی شریعہ لاز کی کمپلیشن والی آیت ہے. اسلام کے جو شریعت کے احکام ہیں ان کو کمپلیٹ کیا ہے اس آیت میں آ کر. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آ رہی ہے آیت. سب لوگوں سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور اٹینڈ کریں گے نیکسٹ ویک. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.